بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تجوید الفرقان اردو چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی مد فرعی کی ایک اور قسم مد لازم کے بارے میں سیکھیں گے۔ مد فرعی کی ایک اور قسم کا نام مد لازم ہے۔ یہ مد ضروری ہے۔ جیسا کہ مد کے نام سے ظاہر ہے، یہ مد لازمی اور ضروری کی جاتی ہے، اسے چھوڑا نہیں جا سکتا اور چھوٹا بھی نہیں کیا جا سکتا۔ پوری 6 حرکات کی مقدار میں کھینچ کر پڑھی جاتی ہے۔ مدات میں سب سے لمبی مد یہی ہوتی ہے۔ اس کی لمبائی 6 حرکات کے برابر ہوتی ہے۔ اس مد کی علامت مد متصل والی ہے، یعنی کہ بڑی مد۔ مد کی اس قسم میں مد کا سبب حمزہ کی بجائے سکون ہوتا ہے۔ سکون اصلی یعنی حروف مدہ کے بعد اگر سکون اصلی ہو، جزم والا حرف ہو، ساکن ہو، تو اس حرف مدہ پر 6 حرکات طویل مد لازم کرنا ہوتی ہے۔ دوسرا نقطہ قابل ذکر یہ ہے کہ چونکہ تشدید کے اندر سکون اصلی بھی شامل ہوتا ہے، اس لیے یہ ذہن میں رہے کہ حرف مدہ کے بعد تشدید آ جائے تو اس حرف مدہ پر بھی مد لازم کرنا ہوگی، کیونکہ تشدید کے اندر موجود 2 حروف میں سے پہلا ساکن ہے، ایسا ہوتا ہے اندر سے، جو کہ دونوں حروف کو اکٹھا لکھنے سے ایک حرف لکھا دکھائی دیتا ہے، جس پر تشدید کا نشان یعنی شد ڈلی ہوئی ہوتی ہے۔ اس بحث سے معلوم ہوا کہ مد لازم سکون یعنی جزم کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے اور حرف مدہ کے بعد تشدید کے آنے کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ دونوں اسباب مد یعنی سکون اور تشدید کی وجہ سے کی جانے والی مد لازم کی علامت اور مقدار ایک جیسی ہوتی ہیں، یعنی کہ 6 حرکات لمبی، جیسے وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ۔ اس میں صافون کی فا مشدد ہے۔ اس مشدد کو اگر کھول کر الگ الگ لکھا جائے تو پہلے فا ساکن آئے گا، اس کے بعد دوسرا فا مضموم یعنی پیش والا ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو مشدد حرف ہے اس کے اندر 2 حروف ایک جیسے ہوتے ہیں، جن میں سے پہلا ساکن یعنی مجزوم اور دوسرا متحرک ہوتا ہے۔ مد لازم کی مثال: حرف مدہ کے بعد سکون کی مثال: آنا میں کھڑی زبر الف مدہ کے قائم مقام ہے، اس کے فوراً بعد لام مجزوم ہے، ساکن ہے، الف پر مد لازم 6 حرکات لمبی کرنی ہوگی۔ حرف مدہ کے بعد تشدید کی وجہ سے مد لازم کی مثال: اتحاجونی میں مد لازم 2 دفعہ ہے اور دونوں مرتبہ حروف مدہ کے بعد تشدید کے آنے کی وجہ سے ہے۔ پہلی بار ہا کی زبر اور الف یعنی الف مدہ پر مد لازم ہوگی کیونکہ حرف مدہ کے بعد جیم مشدد ہے، اور دوسری جگہ میم کی پیش کے بعد واو مجزوم سے واو مدہ ہے اور اس کے بعد نون پر تشدید ہے۔ اس واو مدہ پر بھی مد لازم تشدید کی وجہ سے کرنی ضروری ہے۔ حروف مقطعات میں مد لازم کی مثال: الف لام را۔ لام کو لفظ کی صورت میں لکھیں تو لام کی زبر اور الف سے الف مدہ بنتا ہے، اس کے فوراً بعد میم مجزوم یعنی ساکن ہے۔ حرف مدہ الف مدہ کے بعد ساکن کے آنے کی بنا پر لا کے الف پر مد لازم 6 حرکات کی کرنی ہے۔ را پر کھڑی زبر 2 حرکات لمبی مد اصلی ہے۔ ان حروف مقطعات کا تلفظ اس طرح ہوگا: الف لام را۔ ہمیں معلوم ہے کہ الفاظ حروف کے مجموعے کا نام ہے۔ لفظ تکریم میں 5 حروف ہیں: تا، قاف، را، یا اور میم۔ اس مد کی مختلف اقسام ہیں جن کے نام
مد لازم کلمی مثقل، مد لازم کلمی مخفف، مد لازم حرفی مثقل اور مد لازم حرفی مخفف۔ ناموں کے فرق کو یاد رکھنا نہایت آسان ہے، بس توجہ کی ضرورت ہے۔ دیکھنے اور سننے میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اقسام کو یاد رکھنا مشکل ہوگا، لیکن تھوڑی توجہ رکھی جائے تو اس کے ناموں کے فرق کو یاد رکھنا نہایت آسان ہے۔ مد لازم کو دو طرح کے نام دیے جاتے ہیں، مثقل اور مخفف۔ مثقل ثقیل سے ثقیل اردو میں بھی مستعمل ہے، مطلب بھاری چیز کو کہا جاتا ہے ثقیل۔ حکیم صاحب نے ثقیل غذاؤں سے پرہیز بتائی ہے، مطلب یہ ہے کہ بھاری اور دیر سے ہضم ہونے والی غذاؤں سے پرہیز کرنے کو کہا ہے۔ اسباب مد میں دو علامات ہیں، سکون یعنی جزم اور دوسری تشدید۔ تشدید چونکہ دو حروف کا مجموعہ ہونے کی بنا پر سکون یعنی جزم سے بھاری ہے، ثقیل ہے، اس لیے جو مد لازم تشدید کی وجہ سے ہوگی اسے مد لازم مثقل کی کیٹیگری میں شمار کریں گے۔ آسان الفاظ میں دوبارہ بتایا جا رہا ہے کہ جس مد لازم میں حرف مدہ کے بعد تشدید والا حرف ہو وہ مد لازم مثقل ہوگی۔ اس کے مقابلے میں حرف مدہ کے بعد سکون یعنی جزم کی وجہ سے جو مد لازم ہوگی مخفف ہوگی، اور نام مد لازم مخفف ہوگا۔ جو مد لازم الفاظ یعنی کلمہ میں ہوگی، ورڈ میں ہوگی، وہ مد لازم کی کلمی قسم ہے، جیسے الحاقت۔ جو مد لازم حروف مقطعات میں کی جاتی ہے اسے مد لازم حرفی کہا جاتا ہے۔ مثقل وہ مد ہے جو کہ تشدید کی وجہ سے ہوتی ہے، اور مخفف جزم یعنی سکون کی وجہ سے ہوتی ہے۔ لرادوکا میں مد لازم تشدید کی وجہ سے ہے، اس لیے یہ مثقل ہے۔ اور پہلے ہم نے پڑھا ہے کہ مد لازم یہاں کلمہ میں ہے تو مد لازم کلمی بھی ہے، اس لیے اس مد کا پورا نام مد لازم کلمی مثقل ہوا۔ اور مخفف جزم یعنی سکون کی وجہ سے ہوتی ہے، جیسے آنا میں مد لازم سکون کی وجہ سے ہے، اس لیے یہ مد لازم حرفی ہے۔ مزید غور کریں تو معلوم ہوگا کہ مد لازم چونکہ کلمہ میں ہے اس لیے کلمی بھی ہے، تو پورا نام ایسے ہوگا مد لازم کلمی مخفف۔ الآن میں مد لازم کلمی مخفف ہے۔ الف لام میم اس طرح لکھا جائے گا، اور لام مد لازم حرفی مثقل ہے۔ کیوں کہ لام کی زبر اور الف سے الف مدہ ہو گیا، آگے میم مشدد ہے تو یہ مد لازم مثقل کی صورت ہے، اور چونکہ یہ حرف میں ہے اس لیے اس کو مد لازم حرفی مثقل کہیں گے۔ جبکہ دوسرا میم جو ہے وہ میم کی زیر کے ساتھ یا مدہ ہو گیا، اور میم ساکن مجزوم ہے آگے، تو حرف مدہ کے بعد ساکن حرف ہے، اس لیے یہاں پر مد لازم حرفی مخفف ہے۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ مد لازم دو الفاظ پر محیط نہیں ہو سکتا جس طرح کے مد منفصل ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی زبان کا کوئی لفظ سکون یا تشدید سے شروع نہیں ہو سکتا، اس طرح مد لازم کا سبب یعنی سکون یا تشدید کسی لفظ کے شروع میں نہیں آ سکتا۔ امید ہے کہ مد لازم اور اس کی اقسام کے بارے میں کی جانے والی یہ گفتگو آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کو بہترین طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مع السلامہ۔